بھول بھلیاں تیری گلیاں از قلم فائزہ افتخار ایپیسوڈ نمبر 26۔ وہ ابھی ابھی 4 گھنٹے اس کے ساتھ گزار کے آیا تھا۔ نہ صرف آج بلکہ پچھلے 4 روز سے وہ آفس سے سیدھا ہاسپٹل چلا جاتا تھا، اور آج تو آفس سے بھی 2 گھنٹے پہلے نکل آیا تھا۔ آج سوہا کو ڈسچارج جو ہونا تھا، اور آج ہی اس کی منزہ کے میکے والوں کے ہاں دعوت بھی تھی، یعنی سوہا کے سگے ماموں اور ممانی کے ہاں۔ سوہا کی زبانی اس کی مشکلات بھری زندگی کی ساری داستان سن چکا تھا، اور اس کی طرح اب خود بھی یہ سمجھنے لگا تھا کہ اس کی اس حالت کے ذمہ دار جہاں وشما کا باپ اور پروین ہے، جنہوں نے سوہا کے معاملے میں اپنے دل کو وسیع نہیں کیا، وہی منزہ کے بھائی بھابھی بھی تھے، جنہوں نے بھانجی کی کفالت سے انکار کرتے ہوئے اسے چچا کے سپرد کر دیا، اور انہی لوگوں کی وجہ سے اس نے اپنی زندگی کے ابتدائی 13 سال کسی فٹ بال کی طرح ادھر سے ادھر لڑکتے ہوئے گزارے تھے۔ اسے بھی ان سب سے اتنی ہی نفرت محسوس ہوتی تھی جتنی کہ سوہا کو۔ منزہ اس کی ساس تھی تو نوید مراد سسر، لیکن وہ ان کا سامنا کرنے سے کتراتا تھا۔ انہیں دیکھ کے سوہا کی حالت کے بارے میں گلے کرنے کے لیے اس کا دل پھٹنے لگتا تھا۔ پروین، جن کو وہ ماں جتنی عزت دیتا تھا، اب ان کے سامنے کم سے کم آتا، مبادا وہ اس کی نظروں کے بدلتے رنگ نہ دیکھ لیں۔ وشما، جو اس کی شریک حیات تھی، اس کی محبت تو اول دن سے نہ پا سکی تھی، البتہ ہمدردی یا رعایت کی مستحق بھی نہ بن سکی، کیونکہ وہی وہ ہستی تھی جس نے بالواسطہ یا بلا واسطہ سوہا کی حق تلفی کی تھی۔ پھر کیسے وہ وشما کے ساتھ منزہ اور نوید کی ہمراہی میں اس گھر دعوت کھانے چلا جاتا جس گھر میں سوہا کو 2 دن روٹی نہ کھلائی جا سکی؟ اسی لیے آج جان بوجھ کے وہ تاخیر سے گھر آیا، ورنہ سوہا کا ڈسچارج تو 6 بجے تک ہی ہو گیا تھا۔ 2 گھنٹے وہ اس کے ساتھ اس کے گھر میں رکا رہا۔ تم کو ساری میڈیسنز باقاعدگی سے لینی ہے، اس کا ہاتھ تھامے وہ تاکید کر رہا تھا، اور سوہا شرارت بھری آنکھوں کے ساتھ دیکھتی مسکرائے جا رہی تھی۔ یہ بہت چور ہے دوا کھانے کے معاملے میں۔ وسیع کے سامنے جوس رکھتے ہوئے رینا نے لنکا ڈھائی۔ نہیں، اب یہ دوا بھی وقت پر لے گی، آرام بھی بہت سا کرے گی، خوش رہنے کی کوشش بھی کرے گی، اور اب میں چلوں؟ اتنی جلدی؟ کافی دیر ہو گئی۔ ہاں، میرے پاس تو ابھی آئے ہو، پہلے وہاں ہاسپٹل میں فارمیلٹیز میں بزی رہے، پھر جب سے یہاں آئے ہو نرس بنے نصیحتیں جھاڑ رہے ہو، کچھ دیر تو بیٹھو۔ اس کے ترسے ہوئے لہجے پہ وسیع کمزور پڑنے لگا، دھیرج سے اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا، مامی کے 3 بار فون آ چکے ہیں، کہیں جانا تھا؟ انہیں جانا ہے نا، تمہیں کیا؟ پروین کے ذکر پہ سوہا کے ماتھے پہ ناگوار بل آئے۔ میرے ساتھ ہی جانا تھا، ایک دعوت میں۔ وہ چور سا بن گیا۔ شادی کی دعوت؟ سوہا کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ آئی۔ تو پھر صرف تمہاری مامی ہی تو ساتھ نہیں ہوگی، تمہاری دلہن نے بھی جانا ہوگا، 2 3 فون اس کے بھی آئے ہوں گے۔ سوہا پلیز، وہ بیچارگی سے بولا، کیوں ذہن پہ بوجھ ڈالتی ہو؟ یہ بوجھ تو اب عمر بھر رہے گا، ذہن پہ بھی اور دل پہ بھی۔ سوہا، فی الحال یہ سب مت سوچو، میں ابھی تم سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، ایسا کوئی بھی وعدہ جسے جلد بازی میں کر تو لوں مگر پورا کرنے کے لیے سوچنا پڑے۔ وقت بہت سے فیصلوں کو خود ہی آسان کر دیتا ہے۔ سوہا نے مطمئن ہوتے ہوئے سر ہلا دیا، وسیع کی آنکھوں میں یقین کی چمک نے اسے مطمئن کیا تھا۔ ویسے جانا کہاں ہے؟ وہ نارمل ہوتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تمہارے ماموں کے گھر، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بتانے لگا۔ میرے ماموں؟ وہ چونکی، کتنے ناشناسا سے لگنے لگے تھے یہ لفظ، یہ رشتے، اور یاد آتے ہی جیسے پرانے زخموں کے منہ کھلنے لگے، خون پھر سے رسنے لگا۔ وہ سب زہریلی یادیں جو ان رشتوں کے حوالے سے وابستہ تھی، وہ سب یادیں اس نے وسیع کے سامنے دہرا دی۔ وہ تو دل کا بوجھ ہلکا کر کے سبک ہو گئی، لیکن جب وسیع وہاں سے نکلا تو اس کے سینے پر پتھر پڑے تھے، کئی کئی ٹن وزنی پتھر۔ وسیع آئی نہیں اب تک؟ ہلکے پیازی رنگ کے کامدار زری پوت کے جوڑے میں ملبوس بڑے سے بھاری کام والے آسمانی دوپٹے کو کاندھے پہ ڈالے، سفید اور ہلکے نیلے نگوں والے سونے کے گلو بند اور جھمکوں سے آراستہ ایک کلائی کو سوٹ کی ہم رنگ کانچ کی چوڑیوں سے اور دوسری کلائی کو سونے کی جڑاؤ چوڑیوں کے سیٹ سے بھرے، وہ نفاست سے کیے میک اپ میں پوری طرح تیار پروین سے کوئی چوتھی بار پوچھ رہی تھی۔ وہ خود وسیع کے اب تک نہ آنے اور فون پہ تسلی بخش جواب نہ دینے پہ الجھی ہوئی تھی، بار بار کے استفسار پہ چڑ گئی۔ مجھے کیا پتا، آتا ہوگا۔ اور پھر ایک نظر اس کی بھرپور تیاری پہ ڈالی۔
شادی کو 16-17 دن ہوئے تھے۔ ایسا سنگار انہوں نے بھی ان دنوں میں خوب کیا تھا، بلکہ شوکت جہاں نے زبردستی کرایا تھا۔ وہ وقت ہی اور تھے، کہیں جانا ہو یا نہ جانا ہو، دلہنوں کے لیے ہر وقت سونا لادے رکھنا اور ہار سنگار کیے رکھنا لازمی تھا۔ موسم ہو یا نہ ہو، سال بھر روز جہیز اور بری کے بھاری جوڑے پہننا بھی ضروری ہوتا تھا۔ لیکن اب وقت بدل گیا تھا۔ انہیں بھی اچھا لگتا تھا کہ گھر کی بہوئیں بن سور کے پہن اوڑھ کے رہیں، لیکن وشما کی یہ عادت ذرا معمول سے ہٹ کے تھی۔ تقدیس بھی اس کے ساتھ بیاہ کی آئی تھی، سلیقے سے پہن اوڑھ کے رہتی، کلائی میں کانچ کی چوڑیاں بھی ہوتی، ساتھ سونے کے کنگن بھی، ہلکا پھلکا سیٹ بھی پہن رکھا ہوتا، یا لاکٹ اور ٹاپس تو ہر وقت پہنے ہوتے، لیکن میک اپ کے نام پہ لپسٹک اور کاجل۔ جہیز میں 2-4 بھاری جوڑے تھے، باقی سب جدید تراش خراش کے کڑھائی والے یا پرنٹڈ سوٹ۔ بری بھی ذل ہما اور ندا نے بنائی تھی۔ ندا کی ابھی ابھی شادی ہوئی تھی اور اسے تجربہ تھا کہ درجنوں کے حساب سے تیار کیے لہنگے اور بھاری کام والے جوڑے کیسے بیکار پڑے رہتے ہیں اور چند ماہ بعد ہی فیشن کے حساب سے پرانے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس نے ہما کے جہیز اور تقدیس کی بری کے لیے خاص یہ اہتمام کیا تھا۔ خود وہ جاب کی وجہ سے شادی کے فوراً بعد ہی معمول کے رنگ ڈھنگ میں نظر آنے لگی تھی۔ ذل ہما بھی شوکت جہاں کے ٹوکنی کی وجہ سے شام کے اوقات میں مقدور بر تیار ہو جایا کرتی تھی، لیکن وشما کے تو رنگ ڈھنگ نرالے تھے۔ وہ ناشتے کے لیے جب کمرے سے نکلتی تو فل میک اپ میں اور سونے کے 1-2 سیٹ پہنے ہوتی۔ کہیں جاتے وقت تو حال ہی اور ہوتا جیسے کہ اس وقت تھا۔ اور کون کون آ رہا ہے وہاں؟ بس ہم لوگ اور ماما پاپا۔ اچھا، میں سمجھی کوئی چھوٹی موٹی تقریب ہے شاید، تمہاری تیاری سے لگا تھا۔ وشما جل کے رہ گئی۔ حالانکہ بہت سادہ انداز میں پروین نے احساس دلانے کی کوشش کی تھی کہ وہ ولیمے کی دلہن کی مانند تیار ہے۔ پہلی بار جا رہی ہوں ننیال، شادی کے بعد بھی پہلی بار اور ویسے بھی پہلی بار، پہلے کسی نے کبھی جانے ہی نہیں دیا۔ تمہارے ننیال نے خود ہی کبھی رابطہ نہیں رکھا، نہ تمہیں پاس بلانے یا ملنے کی خواہش ظاہر کی، ورنہ ہم میں سے کبھی کوئی نہ روکتا۔ رہے یہ لوگ تو یہ تمہارے ننیال والے نہیں، بھابھی کے میکے والے ہیں۔ پروین نے ہاتھ میں پکڑا دوپٹہ دوبارہ تہہ کرتے ہوئے ذرا تیز لہجے میں کہا۔ وشما بھانپ گئی کہ موڈ خراب ہونے کی وجہ سے پروین کا ساتھ جانے کا ارادہ ملتوی ہو گیا ہے، جو پہلے ہی ڈاواڈول سا تھا۔ منزہ کے ساتھ عرصے سے سرد خانے کے شکار تعلقات اب بالکل ہی تباہی کے دہانے پہ تھے، کجا کہ وہ اس کے میکے کی کسی دعوت میں شریک ہوتی۔ لیکن اب معاملہ سمدھیانے کا تھا۔ منزہ کے بھائیوں اور بھابھیوں نے صرف وسیع اور وشما کو نہیں بلکہ اس کے پورے خاندان کو کھانے پہ بلایا تھا۔ جمشید اور ثنا 11 سال بعد وطن لوٹے تھے، اتفاق سے عین شادی کے دن پہنچے تھے۔ شادی کی اور بعد کی مصروفیت کی وجہ سے وہ منزہ سے کھل کے مل بھی نہ سکے تھے۔ کچھ منزہ بھی دل میں کھنچاؤ لیے ہوئے تھی، جسے ثنا نے محسوس کر لیا تھا، اور اس کے خیال میں یہ بہترین موقع تھا منزہ سے اپنے کشیدہ تعلقات سنوارنے کا، جس کو بگاڑنے میں صرف اور صرف حالات کار فرما تھے۔ یہی سوچ کر انہوں نے وشما کے سارے سسرال کو انوائٹ کیا تھا، جو کہ ایک لحاظ سے منزہ کا بھی سسرال تھا، اس کی نند کا گھرانہ۔ لیکن یہ بات منزہ کو مسرور کرنے کی بجائے الٹا تیش دلا رہی تھی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ جن لوگوں سے وہ نفرت کرتی ہے اس سے ہمدردی اور اپنائیت کا دعویٰ کرنے والے سب لوگ ان سے نفرت کریں۔ لیکن بعد میں ٹھنڈے دماغ سے سوچا تو احساس ہوا یہی موقع ہے اپنے بھائیوں اور بھابھیوں کی نظروں سے ترحم کے جذبے کو دھونے کا، جو وہ کئی سالوں سے دیکھتی آ رہی تھی۔ ثنا کے فون آتے تو لہجہ شرمندہ شرمندہ سا ہوتا، جمشید بات کرتا تو شرمساری اور تعصب کے ملے جلے جذبات کے ساتھ۔ جمیل بھائی اور کلثوم بھابھی تو خیر سوہا والے معاملے کے بعد اس سے نظر بھی کم ملاتے تھے، بس عید شبرات پہ ملنا جلنا رہ گیا تھا۔ منزہ کو ان سب کی ترس بھری نظریں زہر لگا کرتی تھی۔ اسے لگا آج سالوں کی ریاضت کے بعد موقع ملا ہے ان ترحم امیز نظروں کو رشک بری نظروں میں بدلنے کا۔ اس نے وشما کو خوب اچھی طرح تیار ہو کر آنے کا کہا، جس کا اسے ویسے بھی بہت شوق تھا، اور یہ تاکید بھی کی کہ اول تو پروین کسی بھی طرح آنے کا ارادہ موقوف کر دے، اور اگر آئے بھی تو اس موڈ کے ساتھ کہ ان کا آنا یا نہ آنا ایک برابر ہو۔ میں نے ہر اس موقع پر اپنا دل کرتے محسوس کیا ہے وشما، جس پہ مجھے خوش ہونا چاہیے تھا۔ اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی سب کو ان کی روتی بسورتی ہی شکل دکھاؤں۔ عید پہ بھی میرے بھائی بھابھی مجھ سے ملنے آتے تھے تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوتی تھی جس میں اپنا بھرم رکھنے کی خاطر بھی جھوٹ موٹ کی ہنسی کا لبادہ تک نہ اوڑھ سکتی تھی۔
اب میں کھل کے خوش ہونا چاہتی ہوں، سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں ایک ناکام عورت نہیں ہوں۔ میری ایک بیٹی مجھ سے الگ ہوئی تو دوسری نے اس سے بڑھ کر میری ممتا کی تسکین کی ہے۔ میں سرخرو ہوئی ہوں، میں سب کو فخر سے بتانا چاہتی ہوں۔ ایسا ہی ہوگا ماما، وشما نے یقین دلایا تھا، اور اب لال ببو کا چہرہ لیے دوپٹہ واپس الماری میں رکھتی پروین اس کے دعوے کو غلط ثابت کرنے جا رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ اس نے ٹھٹک کر پوچھا۔ پروین رات پہننے والی سوتی شلوار قمیض نکال کر واش روم کی جانب جا رہی تھی، لباس تبدیل کرنے۔ وسیع تو اب تک آیا نہیں، اور ظاہر ہے تم اس کے بغیر تو جانے والی نہیں، پتہ نہیں کب آتا ہے وہ۔ میں اتنی رات گئے تک جاگ نہیں سکتی، نہ دیر سے کھایا کھانا ہضم ہوتا ہے مجھے۔ تو یہ سب آپ وسیع کو کہیں نا، انہیں یاد نہیں کہ ہم نے جانا تھا؟ کتنے فون کروں میں؟ بلا وجہ کیوں تنگ کر رہی ہو وشما؟ اس بار پروین نے ذرا نرم لہجے میں کہا۔ گھر سے باہر مرد کو 100 کام ہوتے ہیں، تمہارے پپھا کی مثال تمہارے سامنے ہے، تم نے اپنے ہوش میں انہیں کتنی بار میرے ساتھ اپنے سسرال آتے دیکھا ہے۔ دھیرج رکھنا سیکھو، زیادہ سوال جواب سے مرد چڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے تجربے کی روشنی میں پتے کی بات بتانی چاہی، مگر وشما کے دل میں مزید غبار بھر گیا۔ اس نے سوچا کہ وسیع کی حمایت بلا وجہ نہیں کی جا رہی، بلکہ ضرور خود کسی نہ کسی کام سے گھر سے باہر پھنسا رکھا ہے، صرف مجھے تڑپانے جلانے کے لیے۔ کوئی ضرورت نہیں کڑ کڑ کے اپنی صحت خراب کرنے کی۔ میری حالت دیکھو، اندر ہی اندر سب برداشت کر کر کے کئی روگ لگا لیے۔ وہ لوگ اچھے رہتے ہیں جو یا تو دل میں آئی ہر بات، ہر غبار، ہر بڑاس فٹ سے نکال باہر کرتے ہیں، سامنے والا بھلے جو بھی سوچے، یا پھر وہ لوگ جو بے حسی کی چادر اوڑے رہتے ہیں۔ منزہ کا سکھایا سبق یاد آیا، اور وہ چہرے کے تاثرات کو ایک ڈھیٹ سی مسکراہٹ میں چھپاتے ہوئے پلٹی۔ اوہ، گجرے منگوائے تھے حسان بھائی سے، دیکھوں لائی کہ نہیں؟ گجرے؟ پروین کو وحشت ہونے لگی۔ انہیں ذرا اچھی نہیں لگتی تھی بالوں میں بھاری گجرے لٹکانے والی عورتیں، لیکن وشما کو کتنا ٹوکتی اور کس کس بات پہ ٹوکتی۔ ہاتھ میں پکڑے رات پہننے والے سوٹ کو دیکھ کے ملال اور بڑھ گیا۔ ایک بار بھی تو وشما نے اصرار نہیں کیا تھا ساتھ چلنے کو، اور وہ جو خود تذبذب میں تھی کہ غصے میں آ کے دعوت میں نہ جانے کا فیصلہ جلد بازی تو نہیں، اب دل ہی دل میں یہ بات پکی کر رہی تھی کہ اب جو بھی ہے انہیں کہیں نہیں جانا، کم از کم وشما کے ساتھ یا منزہ کے رشتہ دار کے ہاں تو ہرگز نہیں۔ وشما حسان کے لائے گجرے پنوں کی مدد سے چوٹی پر ٹانک رہی تھی جب آئینے میں اپنے عکس کے پیچھے اس نے وسیع کو نمودار ہوتے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ رونق سی آ گئی۔ آ گئے آپ؟ اتنی دیر؟ وسیع کو اس کے لدے پھدے وجود سے الجھن سی محسوس ہوئی۔ اس کی وہ معصومیت، وہ سادہ سا حسن اب نظر ہی نہیں آتا تھا۔ شاید چہرے کا حسن باطن کے شفاف ہونے سے مشروط ہوتا ہے۔ یہی وشما تھی جسے پہلے کبھی دیکھتا تھا تو چینی کی مورت جیسی لگا کرتی، بھولی بھالی، اور اب جیسے کوئی حسین مگر بے جان، بے کشش مجسمہ، پتھر کا مجسمہ۔ اور وہی سوہا جو پہلی ملاقات میں اسے بے حد عام بلکہ سطحی سی لڑکی لگی، اور جس کے قریب وہ محض جذبہ ہمدردی کے تحت ہوا تھا، ورنہ اس کی ظاہری شخصیت میں ایسا کچھ نہ تھا جو وسیع جیسے لڑکے کو متاثر کرتا۔ لیکن اب وہی سوہا اسے ساری دنیا سے پیاری لگتی تھی۔ آپ کو یاد نہیں تھا آج ہمیں؟ یاد تھا، مختصر جواب دے کر وسیع نے وشما کی یہ خوش فہمی بھی توڑ دی جو اسے سہارا دیے ہوئے تھی کہ شاید اسے یہ بات ہی بھول گئی ہو۔ پھر کوئی کام پڑ گیا تھا ضروری؟ ظاہر ہے بغیر کسی کام کے تو سڑکوں پر نہیں پھر رہا تھا۔ وہ تھکے ہارے انداز میں بیڈ پہ بیٹھ کے شوز اتارنے لگا۔ بہت تھک گئے ہیں؟ وسیع نے جواب دینا ضروری نہ سمجھا اور وہیں آڑا ترچھا لیٹ گیا۔ اسے لیٹا دیکھ کے وشما کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ لیٹ کیوں گئے ہیں؟ تیار ہو جائے نا، دیر ہو رہی ہے۔ وسیع کا دل چاہا خود کمرے سے نکل جائے یا اسے نکال دے۔ جتنا وہ سوالوں اور تکرار سے بچنا چاہ رہا تھا اتنا ہی وہ زچ کیے ہوئے تھی۔ گرے سوٹ نکال دیا ہے میں نے، ساتھ میں یہ والی شرٹ اور ٹائی چلے گی۔ اب وہ الماری میں سے شرٹ نکال کر دکھا رہی تھی۔ وسیع نے مٹھیوں میں بال جکڑ لیے۔ کیا ہوا، سر میں درد ہو رہا ہے؟ وسیع نے اس بات میں سر ہلا دیا کہ شاید اب ترس کھا کے ہی وہ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دے، لیکن اوہ، آپ شاور لے لے، طبیعت بہتر ہو جائے گی، تب تک میں چائے بنا لاتی ہوں اور ساتھ میں پین کلر بھی۔ نجات کہیں نہیں تھی، اس لیے ناچار اسے تولیہ لے کر واش روم میں جانا ہی پڑا۔ پروین خود تو نہ گئی، لیکن وسیع کو کسی نہ کسی طرح انہوں نے نہ جانے کے ارادے سے باز رکھا، جو آخری وقت تک بہانے بناتا رہا۔
پروین نہ گئی تو شوکت جہاں نے بھی جانا مناسب نہ سمجھا۔ سراج الدین ویسے ہی نہ جا رہے تھے، ہما کی طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے وہ اور حسن پہلے ہی معذرت کر چکے تھے۔ وسیع کو 20 منٹ کی ڈرائیو اکیلے وشما کے ساتھ کرنے میں اور بھی کوفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی ساری ادائیں، ساری باتیں، ساری انتھک کوششیں ایک ایک کر کے ضائع ہوتی گئی۔ وہ کسی بے جان چیز کی طرح بیٹھا سامنے دیکھتا کار چلاتا رہا۔ نتیجتاً جمیل کے گھر پہنچنے تک منزہ کی ساری ہدایتوں کو فراموش کر کے وشما اپنا موڈ بری طرح خراب کر چکی تھی۔ خرم صرف 4 منٹ رکا تھا، لیکن ان 4 منٹ میں وہ اسے بری طرح ہلا کے رکھ گیا تھا۔ شادی کی اولین رات سے جو خدشہ کسی کینچوے کی طرح تقدیس کے دل پہ سرسرا رہا تھا، آج پھن پھلائے ناک کی طرح سامنے آ گیا۔ اس کا شریک حیات اس پہ اعتبار نہیں کرتا تھا، اسے اس کی ذات کے حوالے سے بہت سے ابہام تھے، اور تقدیس کو نہ تو اس کی وجہ سمجھ میں آ رہی تھی، نہ اس کے سدباب کا کوئی راستہ سجائی دے رہا تھا۔ ایک بالکل انجان شخص جس سے بے شک ایک گہرا رشتہ قائم ہو چکا تھا، لیکن ابھی انہوں نے ایک دوسرے کو جاننے اور پہچاننے کے عمل سے گزرنا تھا، اور وہ پہلے ہی اس کے بارے میں اپنی رائے مستحکم کر چکا تھا۔ ایک ایسی رائے جو سراسر غلط فہمی پہ مبنی تھی۔ پہلے دن ہی دونوں میں سے کسی نے نہ فاصلوں کو پاٹنے کی کوشش کی تھی، نہ ان غلط فہمیوں اور غلط گمانیوں کی وضاحت کی، اس لیے اسے بے حد دشوار لگ رہا تھا کہ کیسے وہ خرم سے اس موضوع پہ بات کرے۔ اگر وہ محض مہندی کے فنکشن میں سوہا کی جانب سے کیے تماشے کی وجہ سے یہ سب سوچ بیٹھا تھا، تو کیا اسے اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے، یا اس کی جانب سے رائی کا پہاڑ بنا لینے پہ اپنی نسوانیت کا وقار اور انا کا پرچم بلند کرتے ہوئے خود بھی خفا ہو جانا چاہیے؟ اگر کسی اور نے اس کے خلاف خرم کے کان بھرے ہیں تو کیا وہ تقدیس؟ مدیحہ کی آواز پہ وہ ادیڑ بن سے نکلی۔ جی ماما، کیا بات ہے؟ کل سے نوٹ کر رہی ہوں تم کچھ کھوئی کھوئی سی ہو۔ نہیں ماما، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اسے مدیحہ کی کھوجتی نظروں سے الجھن ہوئی۔ وہ اپنی پریشانی کا اظہار کسی سے بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اپنی ماں سے بھی نہیں۔ اپنی ہی ذات کے ہلکا ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ مجھ سے بھی چھپاؤ گی؟ تحریم آپی کو کوئی فون آیا؟ اس نے ٹالنے کی کوشش کرتے ہوئے بات بدلی۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے، سچ سچ بتاؤ، تمہارے سسرال میں سب ٹھیک ہے نا؟ ایسا کچھ نہیں ہے ماما، پلیز یقین کریں۔ وہ روانی سے بتاتے بتاتے پھر رک گئی۔ تو کیا خرم وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ ہی گئی تھی، تو اب مکرنے کا فائدہ؟ سو وہ خاموشی سے سر جھکا کے رہ گئی۔ وہ کسی کا بھی نام لے لیتی، ساس کا، نند کا، دیورانی کا، شاید مدیحہ اسے اتنی سنجیدگی سے نہ لیتی، لیکن خرم کا نام ایک پل کے لیے تو اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا لے آیا۔ یا میرے خدا، تم بھی؟ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ میں ہمیشہ ڈرتی تھی کہ میری قسمت کی ہلکی سی پرچھائی بھی میری کسی بیٹی پہ نہ پڑے۔ میں ہر وقت یہی دعا کرتی تھی، لیکن میں ایک دعا کرنا بھول گئی کہ یا اللہ، میری بچیوں کو ان کے باپ کے اعمال کی سزا نہ دینا۔ لیکن خود ساری عمر آوارگیوں میں گزار دی تمہارے باپ نے، اور یہ نہ سوچا کہ اس کی اپنی بیٹیوں کے آگے آ سکتا ہے یہ سب۔ لیکن ماما، اس نے کہنا چاہا، خرم شادی سے پہلے سے کسی کو چاہتا تھا، یا پھر اس نے پہلے سے شادی کر رکھی ہے؟ بس ایسے ہی ذرا، ہماری انڈرسٹینڈنگ، دراصل ہمارے مزاج بہت الگ الگ۔ بس رہنے دو تقدیس، یہ مزاج اور انڈرسٹینڈنگ کی باتیں تو فضول ہی ہوتی ہیں۔ اگر کسی کا دل صاف نہ ہو تو وہ کسی کے ساتھ بھی رشتے کو نبھا نہیں سکتا۔ میں خود بات کروں گی تمہاری ساس کے ساتھ۔ خدا کے لیے ماما، کیوں بات کو بڑھا رہی ہیں؟ وہ گھبرا اٹھی۔ اب تو آمنے سامنے ہوگی یہ بات، ذرا پوچھو تو صحیح ان سے کہ جب ان کے بیٹے کا کسی اور سے چکر تھا تو میری بچی کی زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ دیکھیں ماما، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہوں، خدا کے لیے اس بات کو یہیں چھوڑ دیجئے۔ میں نے بہت غلطی کی جو اپنی ایک ذرا سی پریشانی آپ سے شیئر کرنا چاہی، یہ سوچ کر کہ آپ ایک ماں بن کے ایک دوست کی طرح مجھے کوئی مشورہ دیں گی، لیکن آپ نے تو ہمیشہ جذبات میں آ کے بات بگاڑی ہی ہے، سواری نہیں۔ جو حشر آپ نے اپنے اور پاپا کے رشتے کا کیا ہے، اب آپ میری زندگی کا کرنا چاہتی ہیں۔ مدیحہ سن بیٹھی، اپنی ہی بیٹی کے منہ سے یہ فرد جرم سن رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب مستقلاً پاکستان میں ہی رہوں گا۔ خرم کے فیصلے نے رخشندہ اور مراج الدین کو بے حد مسرور اور مطمئن کیا تھا۔ وہیں ابھی میکے سے واپس آئی تقدیس کو قدر حیرت ہوئی۔ ابھی اس دن تو وہ ندا آپی کے شوہر سے یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ سرمائے کی کمی کی وجہ سے وہ پاکستان میں فی الحال کاروبار کی پوزیشن میں نہیں ہے،
اور باپ کے گارمنٹس کے بزنس میں شروع سے اس کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہے، دوسری جانب اس کی جو فیلڈ ہے اس میں یہاں سکوپ نہ ہونے کے برابر ہے۔ شادی سے پہلے رخشندہ نے بھی تقدیس کے گھر والوں سے یہی کہا تھا کہ شادی کے فوراً بعد وہ واپس چلا بھی گیا تو جلد از جلد تقدیس کو پاس بلانے کی کوشش کرے گا۔ اس کے اس اعلان سے ظاہر ہے کہ اس کے ماں باپ اور بہنیں تو خوش ہوئے ہی تھے، اکلوتا بیٹا اور اکلوتا بھائی تھا اور کئی سال سے پردیس میں بھی تھا۔ ندا نے تو برملا اسے تقدیس کی محبت کا اجاز کہا تھا۔ ہاں بھائی، چند دن کی دوری بھی برداشت نہیں ہو رہی ہوگی اب تو۔ تقدیس اس شریر تبصرے پہ پھیکے پن سے مسکرا دی، بعد میں چونک کر رہ گئی جب اکیلے میں خرم نے اس کی تائید کی۔ میں نے واقعی یہ فیصلہ تمہاری وجہ سے کیا ہے۔ اس کا لہجہ عام سہی مگر انداز اتنے بیگانے سے تھے کہ وہ کوئی خوش فہمی بھی نہ پال سکی۔ پتہ نہیں تمہارے پیپرز بننے میں کتنا وقت لگے، میں تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میری بہنیں بہت سیدھی سادی ہیں اور ایک سیدھی سادی زندگی گزاری ہے انہوں نے۔ میری امی کو تجربہ نہیں ہے تم جیسی لڑکیوں کو ہینڈل کرنے کا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری غیر موجودگی میں تمہاری وجہ سے میرے گھر والوں کو کوئی پریشانی ہو۔ سبکی کا اتنا شدید اور تلخ احساس اسے زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور ساتھ لے بھی گیا تو کہاں سنبھالتا پھروں گا تمہیں؟ کام کروں گا یا تمہاری ٹینشن لوں گا؟ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ وہ سفید پڑتا چہرہ اور کپ کپاتا وجود لیے پوچھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے خرم کو اپنے اندر نمی سی محسوس ہوئی، لیکن پھر طبیعت کا شکی پن غالب آ گیا۔ یہ سوال تم اپنے آپ سے کرو، جتنا تم خود اپنے آپ کو جانتی ہو میں نہیں جانتا۔ آپ مجھے بالکل بھی نہیں جانتے اور نہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس نے آنسو صاف کیے اور مضبوط لہجے میں کہا، میں نہیں جانتی اب کس بنیاد پہ میرے کردار کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ محض غلط فہمی ہے یا کسی کی بدنیتی کا شاخسانہ، لیکن آپ کو کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے دل کی گواہی تو لینی چاہیے۔ میری نظروں کی گواہی کافی ہے اور آنکھوں دیکھے کو میں جھٹلا نہیں سکتا۔ بے حد تنفر سے کہتا وہ نکل گیا اور وہ حیران کھڑی دیر تک سوچتی رہی کہ آخر اس کی زندگی کا وہ کون سا لمحہ تھا جو خرم کی نظروں کی پکڑ میں آ گیا، کون سا ایسا لمحہ، ایسا گمراہ کن لمحہ جس کے بارے میں اسے کچھ یاد نہیں۔ سوہا سے ملنے کو بہت جی چاہتا ہے۔ ثنا کے کہنے پہ منزہ نے اسے جن نظروں سے دیکھا، ثنا تو ثنا، جمشید بھی شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ تم تو، میرا مطلب ہے کبھی کبھی ملنا تو ہوتا ہوگا؟ ثنا نے ہمت کر کے دوبارہ پوچھا۔ اس کی گنجائش ہی کہاں چھوڑی گئی؟ اس کے خشک لہجے میں دیے جواب پہ ثنا نے ایک بار پھر ہمت ہار دی۔ وہ دوستی، وہ اپنائیت، وہ بے تکلفی جیسے کسی پچھلے اسٹیشن پہ چھوٹ چکے تھے۔ سنا ہے اس کے چچا چچی نے اسے بہت ناز و نام سے پالا ہے۔ اس بار جمشید نے سکوت توڑنے میں پہل کی۔ ہاں، کسی کے دل میں تو رحم ڈالنا تھا اللہ نے، جسے وہ پیدا کرتا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ بھی بناتا ہے۔ دیکھو منزہ، اس وقت جو حالات تھے ان میں شاید جمیل بھائی نے اپنے لحاظ سے ٹھیک ہی سوچا تھا۔ اپنے لحاظ سے؟ میری اولاد کے بارے میں فیصلہ وہ اپنے لحاظ سے کیسے کر سکتے تھے؟ منزہ کا برسوں کا رکا شکوہ بڑی تیزی سے لبوں تک آیا۔ تو تم کر لیتی؟ صدا کی صاف کو ثنا کے آئینہ دکھانے پہ منزہ کی ساری تیزی ماند پڑ گئی۔ تم بھی تو تب یہی فیصلہ کرتی اور اسے اپنی مجبوری کا نام دے دیتی، تو کیا مجبوریاں دوسروں کو نہیں ہو سکتی؟ چند سال، اگر صرف چند سال کوئی میرا ساتھ دیتا، میری بیٹی کو قبول کر لیتا، تو آج اس کی اور میری زندگی وہ نہ ہوتی جو ہے۔ صرف چند سال۔ وہ کوئی غیر نہیں تھی، میری اولاد تھی، اور جن سے مجھے تعاون کی امید تھی وہ بھی غیر نہ تھے، میرے اپنے بھائی تھے، لیکن کسی نے دل وسیع نہ کیا۔ اپنے بچے بھی تو پل رہے تھے، اگر وہ بھی… وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں تو یہاں تھا نہیں، ورنہ… جمشید نے جواز پیش کرنا چاہا جسے وہ خاطر میں نہ لائی۔ وہاں رہ کے آپ میری حمایت میں کچھ کہہ تو سکتے تھے جمیل بھائی سے۔ میری پوزیشن جو تھی وہ آپ جانتے ہیں، جس گھر میں میری بیٹی کے لیے جگہ نہ نکل رہی تھی، شوہر سے بگاڑ کے میں دوبارہ کیسے وہاں آ جاتی؟ مجھے ہر حال میں وہ چھت چاہیے تھی۔ جلد یا بدیر میں اتنی گنجائش پیدا کر لیتی کہ سوہا کو اپنے پاس بلا لیتی، لیکن اگر جمیل بھائی کا دل تنگ پڑ رہا تھا تو آپ نے کون سا کشادگی کی کوئی راہ دکھائی؟ اگر سارا مسئلہ اس بچی کے ذرا سے خرچے کا تھا تو وہ آپ وہاں بیٹھے بھی اپنے ذمے لے سکتے تھے، لیکن کسی نے اس چند روزہ کفالت کی بھی ہمت نہ کی کہ کہیں عمر بھر کا بوجھ سر پہ نہ آن پڑے۔ سوہا یہاں رہتی تو میں کبھی بھی اسے ساتھ لے جاتی، کم از کم اسے ماں کی مجبوری اور محبت کا احساس تو رہتا، مگر وہاں تو پکے کاغذوں پہ کاروائی ہوئی۔
مجھے اپنے ہاتھوں سے سوہا سے دستبرداری لکھنی پڑی، صرف اور صرف جمیل بھائی کی تنگ دلی کی وجہ سے۔ آج میری بچی کے دل میں میرے لیے سوائے نفرت اور بیزاری کے اور کچھ نہیں۔ مجھے یہ بھی قبول تھا، بھلے وہ مجھ سے نفرت کرتی رہتی مگر اس کی اپنی زندگی سنور گئی ہوتی، میرے لیے یہ بھی بہت تھا۔ لیکن کاش آپ اس درد کو محسوس کر سکیں جو مجھے سوہا کی بربادی دیکھ کے محسوس ہوتا ہے۔ صرف ناز و نام سے پال لینا سب کچھ نہیں ہوتا ثنا بھابی، ایک چیز تربیت بھی ہوتی ہے جو صرف ماں اپنی اولاد کو دیتی ہے، اور میری سوہا اس سے محروم رہ گئی۔ میں پرائی بیٹی کو تراش کے ہیرا بناتی رہی اور میری اپنی بچی اس وقت راستے کا پتھر بنی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ اسے وشما کی مہندی کے موقع پر سیکیورٹی گارڈز کا سوہا کو دھکے دے کر نکالنا یاد آ گیا اور آنکھیں جل تھل ہو گئی۔ ثنا اور جمشید ایک دوسرے کی جانب دیکھ کے رہ گئے، منزہ سے نظریں ملانے کا حوصلہ تو تھا نہیں۔ حسن پروین کے کہنے پہ ذلِ ہما کو ڈاکٹر کی طرف لے جا رہا تھا۔ اسے پچھلے مہینے ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی تھی۔ حسن کے رویے میں بھی فطری طور پہ خوشگوار تبدیلی آئی۔ سنیے ذرا روکیں۔ ذلِ ہما نے بے ساختہ حسن کا بازو پکڑ کے متوجہ کیا مگر اس کے پوچھنے پہ اب جھجک رہی تھی۔ بولو نا، کچھ بھول آئی ہو گھر پہ؟ نہیں وہ… حسن نے اس کی نظروں کے تعاقب میں فٹ پاتھ پہ دیکھا۔ چند ایک ٹھیلے والے کھڑے تھے، سب سے نمایاں ہو رہے تھے رنگ برنگے غبارے۔ غبارہ چاہیے؟ ہما بے ساختہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ حسن نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ کچھ دنوں سے اسے ہما کے ہر انداز، ہر ادا پہ حیرت ہوتی تھی کہ یہ وہی لڑکی تھی جسے زندگی کا ساتھی بنا لینے کے بعد اور قربت کے انتہائی ساعتوں میں بھی اس نے کبھی درخور اطمینان نہ سمجھا تھا۔ اب تو جیسے وہ رفتہ رفتہ دل میں اتری جا رہی تھی۔ ابھی سے کیا کرنے ہیں غبارے؟ ابھی تو بہت وقت ہے۔ آپ بنا، میں غباروں کا کب کہہ رہی ہوں؟ وہ شکرکندی… اوہ شکرکندی۔ حسن نے ڈیش بورڈ سے والیٹ اٹھایا اور نکلتے نکلتے پھر رکا، ذرا تشویش سے ٹھیلے والے کی شکرکندی پہ منڈلاتی مکھیوں کو دیکھا۔ نہیں بھائی، یہ ذرا بھی ہائیجینک نہیں ہے۔ تم نے سنا نہیں تھا اس دن ڈاکٹر نے کیا کہا تھا کہ اب تمہیں کھانے پینے میں بہت احتیاط کرنی ہے اور اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، غذائیت اور طاقت والی خوراک کھانی ہے، پھل، دودھ، انڈے، گوشت وغیرہ۔ یہ شکرکندی کون سی سوگات ہے؟ میرا دل کر رہا ہے کچھ کھٹا میٹھا چٹپٹا کھانے کو۔ اس نے منہ لٹکایا۔ کچی لے چلتے ہیں، ابال لینا، اور جو البلا چاہے اوپر چھڑک کر کھا لینا۔ اس کی تجویز پہ ہما نے متفق ہو کر سر ہلا دیا اور ہلکا سا مسکرا دی۔ وہ ایسے ہی تھی، راضی برضا رہنے والی۔ کار دوبارہ سٹارٹ کرتے ہوئے حسن کی نظر سڑک کی دوسری جانب گئی۔ اوپن ایئر آئس کریم کارنر میں کونے والی ٹیبل پر بیٹھا بلا شبہ وسیع تھا، مگر اس کے ساتھ ایک ہی کپ میں آئس کریم کھاتی وہ ہنستی ہوئی لڑکی وشما نہیں تھی۔ حسن کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ کے ذلِ ہما نے بھی گردن گھما کے اس کی توجہ کا مرکز تلاشنا چاہا، اور اگلے ہی پل وہ بھی ساکت تھی۔ ایسا کب تک چلے گا سوہا؟ یہ سوال کرنے کا ارادہ وہ کافی دنوں سے کر رہی تھی، لیکن ہر بار سوہا کے بگڑتے مزاج اور صحت کا سوچ کر ڈر جاتی تھی۔ لیکن آج اس کی معمول سے زیادہ چہکتی گنگناہٹ اور پورے بدن سے پھوٹتی مسکراہٹیں دیکھ کے رینا نے ہمت کر ہی لی۔ کیا سب؟ وہ انجان بن گئی۔ یوں ہی روز روز کئی گھنٹے تک گھومنا پھرنا اور پھر تمہارا اپنے گھر اور اس کا اپنے گھر لوٹ جانا۔ سوہا جیسے کسی خواب سے چونک کر جاگی۔ پہلے کی بات اور تھی، اب وہ شادی شدہ ہے سوہا۔ ماما پلیز۔ اسے ہمیشہ یہ سن کر تکلیف ہوتی تھی، میرے نہ کہنے سے سچ بدل تو نہیں جائے گا؟ سب سے بڑا سچ میری اور اس کی محبت ہے۔ محبت کی بے بسی میں بھی سمجھتی ہوں، یہ ایسی حد بندیاں نہیں مانتی، مگر آج کل کی نسل صرف محبت پہ اکتفا کرتی بھی تو نہیں۔ کیا تمہارے اندر اس کے ساتھ کی خواہش نہیں ہے؟ کیا تمہیں یہ سوچ کر جلن محسوس نہیں ہوتی کہ وہ اس وقت کسی اور کے ساتھ ہے؟ کیا تم ان سب جذبوں سے ماورا ہو؟ سوہا آہستہ سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری اور وسیع کی یہ محبت ایک منطقی انجام چاہتی ہے، اور اس کی بیوی کے ہوتے ہوئے نہیں ہے وہ اس کی بیوی، کوئی رشتہ نہیں ہے اس کا وسیع سے۔ وسیع نے مجھے خود بتایا ہے قسم کھا کے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں مردوں کو اچھی طرح جانتی ہوں، بیویوں سے فیض اٹھانے کے لیے محبت کا ہونا ضروری نہیں سمجھتے، انڈرسٹینڈ؟ اور اگر ایسا ہو گیا تو وہ دن دور نہیں جب وہ صرف اس کی بیوی نہیں بلکہ اس کے بچے کی ماں ہوگی۔ سوہا لرز کے رہ گئی۔ بیوی کو چھوڑنا اسے اتنا مشکل لگ رہا ہے تو کیا اپنے بچے کی ماں کو چھوڑنا آسان لگے گا؟ تو میں کیا کروں ماما؟
دو ٹوک بات کرو اس سے، اگر اسے بیوی سے واقعی ذرا سا بھی لگاؤ نہیں تو پسو پیش سے کام کیوں لے رہا ہے؟ تم سے اتنی ہی محبت ہے تو اپنا کیوں نہیں لیتا؟ میری بھی فکر ختم ہوگی۔ میں بات کرتی ہوں اس سے۔ حسن نے وسیع کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ معاملے کی بھنک کسی اور کو پڑے، خصوصاً وشما کو وہ ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ یہ ادراک بھی اسے اب ہوا تھا کہ وہ کتنا بھی خود کو بہلانے کی کوشش کر لے، اس کا دل اب بھی وشما کے لیے ایک خاص گوشہ رکھتا تھا۔ جب ہی تو وسیع کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ کر اسے غصہ اسی بات پر آیا تھا کہ وہ وشما کو دکھ پہنچانے کا سبب پیدا کر رہا تھا۔ آپ نے بلوایا حسن بھائی؟ ہاں بیٹھو، ایک ضروری بات کرنا ہے۔ میں چائے بنا کے لاتی ہوں۔ ذل ہما شاید جانتی تھی یہاں کس موضوع پر گفتگو ہونے والی ہے، اس لیے اس نے کترا کر نکلنا چاہا۔ تم کل کس لڑکی کے ساتھ تھے؟ حسن کے اچانک سوال پہ وسیع لمحہ بھر کے لیے گڑبڑایا، مگر پھر اس نے کوئی بہانہ یا عذر تلاشنے کی بجائے سیدھا جواب دیا، وہ کوئی اور نہیں، سوہا ہے۔ سوہا؟ وہ ہے؟ میں تو سمجھا تھا وہ اب تھی ہو چکی ہے۔ حسن نے تیوریاں ڈال کر پوچھا۔ وہ پہلے بھی میری زندگی میں خاص مقام رکھتی تھی اور اب بھی، اور ایسے رشتے آسانی سے بھلانے کے لیے نہیں ہوتے۔ تم ہوش میں تو ہو وسیع؟ حسن کو اس سے اس درجہ بے باکی کی امید نہیں تھی۔ اور وہ جو اب تمہاری زندگی میں شامل ہے اس کا کیا قصور ہے؟ کسی نے زبردستی اسے تمہارے سر نہیں مونڈا تھا، تم پورے ہوش و حواس میں اس کے لیے راضی ہوئے تھے، جبکہ میں نے تمہارا پورا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ کوشش کی جاتی تو سب لوگ سوہا کے لیے راضی ہو جاتے اور وشما کی زندگی بھی برباد نہ ہوتی۔ تب تم تھے جس نے قدم پیچھے موڑے تھے، اور اب تمہیں خیال آیا ہے محبت ثابت کرنے کا۔ وہ غصے میں گرج رہا تھا، اس بات کا خیال کیے بغیر کہ اس کی آواز باہر تک جا رہی ہے۔ بعض اوقات محبت اپنا آپ تسلیم کروانے میں کچھ وقت لگا دیتی ہے۔ ہوش کرو وسیع، یہ وقت ایسی جذباتی اور احمقانہ باتوں کا نہیں ہے، یہ ایک زندگی کا سوال ہے۔ نہیں، یہ دو زندگیوں کا سوال ہے، میری اور سوہا کی۔ اور وشما، کیا وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی؟ اس کی زندگی کیا صرف بساط میں بچھے ایک مہرے کی سی ہے؟ مجھے اس سے ہمدردی ہے، اور وہ صرف ہمدردی کے قابل ہے؟ حسن اور بھی بپھر گیا۔ دبا کے رکھی محبت ابھر کے سامنے آ رہی تھی۔ بیوقوف انسان، وہ چاہے جانے کے، قدر کیے جانے کے قابل ہے۔ خوش قسمت ہو تم جسے اتنی اچھی بیوی ملی ہے، اور تم کنکر چھان رہے ہو۔ آپ کے لیے سوہا کنکر سہی، میرے لیے ہیرا ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ حسن اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا کے رہ گیا۔ نہ کوئی بہانہ، نہ اس راز کو راز رکھنے کی التجا، نہ آئندہ ایسی غلطی نہ دہرانے کا اندیہ۔ ایسا کچھ بھی تو نہ ہوا تھا جیسا حسن نے سوچا تھا، یعنی وہ اس حد تک آگے بڑھ چکا ہے کہ اب اس کو اس کی بھی پرواہ نہیں کہ میں یہ بات باقی سب کو بتاتا ہوں یا نہیں۔ ہما چائے لے کر اندر آئی تو وسیع جا چکا تھا۔ حسن لال بھبو کا چہرہ لیے بیٹھا تھا۔ چائے؟ وسیع چلا گیا؟ کاش وشما کی اس سے شادی نہ ہوئی ہوتی۔ اس کی بڑبڑاہٹ پہ وہ چونکی۔ کیا کہا وسیع نے؟ اندھا ہو رہا ہے وہ اس کے عشق میں۔ کوئی کلیگ ہے؟ نہیں، وہی جونک، سوہا۔ لیکن وسیع نے تو خود اپنی اس خواہش سے دستبرداری اختیار کرتے ہوئے وشما سے شادی کی حامی بھری تھی۔ آنکھوں میں دھول جھونکی تھی فریبی انسان نے، لیکن ان سب میں اس معصوم لڑکی کا کیا قصور ہے جو بیچاری… اسی وقت کوئی دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز آئی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ وہ چونکا۔ کچھ نہیں، شاید ہوا سے دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ ہما نے یہ نہ بتایا کہ یہ دھماکہ اسی معصوم اور بیچاری لڑکی نے کیا ہے جسے وہ ابھی کچن میں اپنی ساس کے ساتھ الجھتا چھوڑ کے آئی ہے، جو نہ صرف اس کی بھی ساس بلکہ سگی پپھو بھی ہے۔ وہ بڑے خراب موڈ کے ساتھ کچن میں موجود تھی۔ پچھلے ہفتے ہی شوکت جہاں کے کہنے پہ اس کا ہاتھ کھیر میں ڈلوایا گیا تھا، کیونکہ وہ کافی دنوں سے ذل ہما کو طبیعت کی خرابی کے باوجود مسلسل پروین کے ساتھ کچن میں مصروف دیکھ رہی تھی۔ گھر میں کئی نوکر چاکر تھے، لیکن کچن کا انتظام شروع سے ہی گھر کی عورتوں کے پاس تھا۔ جب تک ان میں ہمت تھی پروین کا ہاتھ بٹایا کرتی تھی، کیونکہ رخشندہ تو بیٹیوں کی ماں تھی، لیکن پروین اکیلی، اور پچھلے 10-12 سالوں سے شوکت جہاں بالکل ہی بستر کی ہو کے رہ گئی تھی۔ کسی نہ کسی طرح پروین نے گزارے لائق گھر سنبھالا ہوا تھا۔ البتہ ہما نے آتے ہی سارا انتظام بغیر کسی کے کہے اپنے ہاتھ لے لیا۔
شادی کے 8 ہی دن بعد خود ہی میٹھا بنا کے سب کو کھلایا اور تب سے سب کی پسند اور صحت کے لحاظ سے کھانا بنا رہی تھی۔ ادھر کچھ دنوں سے یہ ہونے لگا کہ جہاں مسالہ بھوننے کھڑی ہوئی اور ابکائیاں شروع، ادھر دال کو بگار لگایا، ادھر متلی شروع، وہ آدموئی ہو گئی۔ تب شوکت جہاں نے یہ 2 مہینے اس کا کچن میں داخلہ بند کر دیا۔ وشما پہلے تو پرجوش سی ہوئی، لیکن ایک تو اس کے پکائے پہلے کھانے کو وسیع نے 2 نوالے کھا کے ہاتھ کھینچ لیا، اس سے دل برا ہوا سو ہوا، اوپر سے منزہ نے بھی اس کی کارگزاری سن کر لیکچر جھاڑ دیا۔ میری طرح کچن کی ہو کے رہ جاؤ گی، پروین میں ساری عادتیں تمہاری دادی والی ہیں، اپنی ماں کی طرح وہ بھی جھکنے والے کا سر زمین سے لگانا جانتی ہے۔ میری حالت سے سبق حاصل کرو، تم نے تو سب دیکھ رکھا ہے، تم بتا رہی ہو کہ وسیع تم سے اکھڑا رہتا ہے، کچن کی بو بن کے رہ گئی تو وہ اور دور ہو جائے گا، کوئی ضرورت نہیں زیادہ گھرستن اور سگڑ بن کے دکھانے کی۔ سب کا خیال تھا کھیر میں ہاتھ ڈلوانے کے بعد وہ معمول کی طرح کچن میں آنا شروع ہو جائے گی، مگر 1 دن 2 دن 3 دن حتیٰ کہ پورا ہفتہ گزر گیا، وہ مہمانوں کی طرح عین وقت پہ کھانے اور ناشتے کے لیے ٹیبل تک آتی، شرما شرمی میں نہ شوکت جہاں سے کہا گیا نہ پروین سے۔ وہ تو ویسے بھی وشما سے الجھنا پسند نہیں کرتی تھی، اس کی نگاہوں کی بد لحاظی سے بڑا خوف آتا تھا، اور وہ اپنی عزت اپنے ہاتھ والے مقولے پہ عمل پیرا تھی۔ ذل ہما نہ بد لحاظ تھی نہ خود غرض، اسے اچھا نہ لگتا کہ وہ بستر پر پڑی رہے اور پروین اکیلی کام کرتی رہے، اس لیے کسی نہ کسی حال میں وہ ہاتھ بٹا ہی دیتی۔ لیکن آج جانے کیسے پروین سے رہا نہ گیا، چھٹی کا دن تھا، سب گھر پہ موجود، سب کا الگ الگ طرح کا ناشتہ بنانے میں ہلکان ہما کا رنگ زرد پڑ رہا تھا۔ آملیٹ کے لیے انڈا پھینٹتے ہوئے وہ بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھ کے واش روم کی طرف بھاگی تو پروین سے رہا نہ گیا اور انہوں نے آج ہی معاملہ صاف کرنے کا سوچا۔ وشما، ناشتے کے بعد کچن میں آ جانا، دوپہر کھانے پہ اہتمام ہوگا اور بریانی تم بنا لینا، ساتھ میں سلاد اور رائتا۔ مچھلی پہ مسالہ میں نے رات سے لگا رکھا ہے، وہ میں تل لوں گی، ٹرائفل تو بعد میں ہما بھی بنا لے گی، اسے بس مسالوں کی بو سے شکایت ہے۔ انہوں نے اپنے تجربے کی روشنی میں کام بانٹا۔ اولین دنوں میں جب شوکت جہاں نے ان پہ ذمہ داریاں ڈالنا شروع کی تھی تو ایسے ہی دونوں بہوؤں کو طریقے سے کام بتلائے تھے اور دونوں نے خوشی خوشی مل جل کے کیے بھی تھے، لیکن وشما کے چہرے پہ ناگواری کی تحریر صاف پڑی جا رہی تھی۔ بریانی کا مسالہ بھونتے ہوئے اس نے ہما کو اندر آتے دیکھا تو بڑے بھولے انداز میں طنز کیا، آپ نے کیسے زحمت کی یہاں آنے کی؟ بریانی کا مسالہ بھن رہا ہے، کہیں آپ کو ناگوار نہ گزرے۔ ہما پہ ٹیڑھی باتیں کم ہی اثر کرتی تھی، وہ سادگی سے مسکرائی۔ حسن اور وسیع کے لیے چائے بنانا تھی۔ اس نے رائتے میں ڈالنے کی غرض سے ابالنے کے لیے چڑھائے آلو کا برتن اتارا۔ وسیع کو چائے چاہیے تھی تو مجھ سے کہتے، وہ حسن کا ذکر گول کر گئی۔ نہیں، وہ تو دونوں بھائی مل کے بیٹھے ہیں تو جب کھانا میں اکیلی بنا سکتی ہوں تو 2 کپ چائے بنانے میں مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ وشما نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے کیتلی لی تو وہ بھنچکا رہ گئی۔ میں یہاں گرمی میں چولہے کے آگے 3 گھنٹے کھڑی رہوں اور آپ 4 منٹ میں 2 کپ چائے بنا کے وسیع کو یہ جتانا چاہتی ہیں کہ اسے اس گھر میں چائے بنا کے دینے والی صرف آپ ہیں؟ وشما، پروین کی آواز پہ وہ دونوں چونک کر مڑی۔ ہما کے حواس باختہ چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا تو دوسرا جا رہا تھا، جبکہ وشما پل بھر کے لیے گھبرائی، پھر منزہ کے ہاتھ نے جیسے پیٹھ پہ تھپکی سی دی اور وہ ڈھیٹ بن کے چائے کا پانی رکھنے لگی۔ ہما نے کترا کے نکلنا چاہا مگر پروین نے روک دیا۔ تم چائے بناؤ ہما، اور وشما تمہیں اتنی تمیز بھی نہیں کہ کسی سے کیسے بات کرتے ہیں، ہما تم سے عمر میں بھی بڑی ہے اور رشتے میں بھی۔ یہاں کون ہے جو عمر، رشتے اور حیثیت میں مجھ سے بڑا نہیں ہے؟ وہ بڑبڑانے لگی۔ ہما نے خاموشی سے چائے نکالی اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ پیچھے کب دونوں کی بحث نے گرما گرمی اختیار کی، کب وشما احتجاجاً سارے کام چھوڑ کے دروازہ دھماکے سے بند کرتی نکلی، اسے خبر نہ ہوئی۔ ابھی یہ نہیں ہو سکتا سوہا، میں نے تم سے کہا تھا کہ ابھی مجھ سے کوئی وعدہ مت لو، فی الحال مجھے کسی آزمائش میں مت ڈالو، وسیع نے اس کے مطالبے کے جواب میں منت کرتے ہوئے کہا۔ لیکن وسیع ایسا کب تک چلے گا؟ اس نے رینا کے الفاظ دہرائے۔ اب تو مجھے ڈر لگنے لگا ہے، وہ 24 میں سے 12 گھنٹے تمہارے ساتھ گزارتی ہے، تمہارے گھر والوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں، وہ تمہاری اس ممانی کی سگی بھانجی ہے جن کے تم پہ کئی احسانات ہیں، تم کبھی بھی کمزور پڑ سکتے ہو، اور کچھ نہیں تو ان احسانات کے بدلے میں ہی خود کو گروی رکھ سکتے ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا سوہا، جو چیز اب میری رہی ہی نہیں وہ میں کسی اور کو دینے کا اختیار نہیں رکھتا، میرا دل، میرا وجود، میرے جذبے سب اب تمہارے نام ہیں، یہ میں کسی اور کو کیسے دے سکتا ہوں؟
لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ اس کے نام کے آگے تمہارا نام بھی لگے۔ سب ہو جائے گا، وہی جو تم چاہتی ہو۔ میری اپنی بھی یہی خواہش ہے، لیکن پلیز کچھ دیر انتظار، ابھی موقع نہیں آیا۔ اماں جان، آپ ہی کوئی مشورہ دیں، میری تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تھک ہار کے پروین نے شوکت جہاں سے اپنا مسئلہ بیان کیا، جو خود بھی کئی دن سے سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ وسیع کی وشما سے عدم دلچسپی سب پہ عیاں تھی۔ آفس سے سیدھا 6 ساڑھے 6 بجے گھر لوٹ آنے والا وسیع اب رات گئے آتا۔ شاید ہی کسی نے اسے کبھی وشما سے ضرورتاً یا بلا ضرورت مخاطب ہوتے دیکھا تھا، اور ظاہر ہے کہ وشما کا ایسے میں تلخ ہونا سمجھ میں آتا تھا، لیکن بالخصوص پروین کے ساتھ ہی کیوں اس کا رویہ ایسا ہے، یہ کوئی نہ بہم پا رہا تھا۔ میں تو کہتی ہوں غلطی سراسر وسیع کی ہے، حسن بتا رہا ہے پھر سے اسی لڑکی۔ یہ ان دونوں کا ذاتی مسئلہ ہے، خود نپٹائیں، میری مٹی کیوں پلید کر رہی ہے یہ لڑکی؟ ذاتی مسئلہ کیسے ہو گیا پروین؟ کوئی گھر سے بھاگ کر شادی نہیں کی انہوں نے، ہم نے کرائی ہے اپنی ذمہ داری پہ، اپنی خواہش پہ۔ مجھے یہ غلط فہمی تھی کہ وسیع اسے پسند کرتا ہے، اور یہ غلط فہمی تو وسیع نے پہلے ہی دور کر دی تھی کہ وہ وشما کو نہیں کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ وشما جو کسی کام سے کچن میں جا رہی تھی، لانچ میں بیٹھی شوکت جہاں کو پروین سے کہتے سن کر وہیں کی وہیں رک گئی۔ اسے شک تو پہلے سے تھا، ظاہر ہے وسیع کے تیور بلا وجہ ہی تو ایسے نہ تھے، کوئی اپنی نوبیاہتا بیوی کو شجر ممنوعہ سمجھ کر اس پر نظر تک نہ ڈالتا ہو، ظاہر ہے کہ اس کے دل و دماغ پہ کسی اور کا ہی راج ہوگا۔ لیکن اماں جان، جو وہ چاہتا تھا وہ بھی تو نہیں ہو سکتا تھا۔ وشما اوٹ میں ہو گئی، وہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے جس کی وجہ سے وسیع کو اس کا وجود نظر نہیں آتا۔ میں تو سب بھلا کے اس کی خواہش پوری کرنے کا بھی سوچ رہی تھی، خود چل کے گئی تھی اس منزہ کی اولاد کا ہاتھ مانگنے، اس لڑکی کا ہاتھ جو شروع سے میرے لیے ایک مسئلہ بنی رہی۔ منزہ کی اولاد؟ وشما چونکی۔ دیکھ لیں اس چلتر سوہا کے کرتوت، شریف زادی ہوتی تو وسیع کی شادی کے بعد ٹھنڈی ہو کر بیٹھ جاتی، لیکن اب تو اس کا جادو اور بھی سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ سوہا؟ وشما ہکا بکا رہ گئی۔ ایک بات کہوں پروین، تم منزہ سے ذکر کرو۔ نہیں اماں جان، اسے تو ہوا بھی نہیں لگنا چاہیے، آپ کو نہیں پتا، اسے تو موقع چاہیے میرے خلاف نوید بھائی کو بھڑکانے کا۔ فوراً وشما کی شادی کی ناکامی کا الزام میرے سر دھر دے گی، جینا حرام کر دے گی میرا، جیسے میں نے جان بوجھ کر وسیع۔ نہیں، اس بار ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ شوکت جہاں کے لہجے میں یقین تھا۔ یہ الزام وہ تمہارے سر نہیں ڈال سکتی، کیونکہ الزام کی زد میں اس کی اپنی بیٹی آ رہی ہے۔ میری مانو تو اس سے بات کر کے دیکھو، وہ اپنی بیٹی کو سنبھالے گی، اور سوہا بھی کسی اور کی بات مانے نہ مانے، ماں کی تو سن ہی لے گی۔ لیکن منزہ بھابی، اور اگر انہوں نے اس معاملے میں ڈنڈی ماری، وشما کے مقابلے میں سوہا کا ساتھ دینا چاہا تو؟ وشما بھی ایک بار لرز کے رہ گئی۔ نہیں پروین، تمہارے منزہ سے اختلاف اپنی جگہ، کچھ باتوں میں تم سچی تو ایک معاملے میں وہ سچی۔ وہ کیا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں وشما کے لیے اصل محبت دیکھی ہے، دل کی بری نہیں ہے وہ، چلو محبت میں نہ صحیح، شاید خود غرضی میں ہی صحیح، وہ معاملہ سنبھال لے۔ سوہا کی وجہ سے وشما کا گھر برباد ہوا تو اس کا اپنا گھر اس عمر میں خراب ہوگا۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ پروین متفق نظر آ رہی تھی۔ وشما شکستہ قدموں کے ساتھ پلٹ گئی۔ نہیں آپا، اس ویکینڈ پہ تو مشکل ہے، اگر آپ پہلے بتا دیتی تو شاید پروگرام بن جاتا۔ تقدیس تحریم سے فون پر بات کر رہی تھی، جو اس سے یہ ویکینڈ میکے گزارنے پہ اصرار کر رہی تھی، کیونکہ اس کا اپنا پروگرام تھا۔ نہیں نا آپا، بہت مشکل ہے، ابھی 2 دن پہلے تو ہو کے آئی ہوں۔ خرم کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر غیر محسوس طریقے سے وہ کچھ محتاط ہو کر بات کرنے لگی۔ خرم یوں بن گیا جیسے اسے کوئی سروکار ہی نہ ہو کہ وہ کیا بات کر رہی ہے اور کس سے کر رہی ہے۔ وہ ٹی وی آن کر کے اس کے پاس ہی نیم دراز ہو گیا، لیکن اس کے باوجود تقدیس بے حد نروس ہو گئی۔ جی نہیں، ہاں ٹھیک ہے، میں بات کروں گی، اچھا دیکھتی ہوں، نہیں وعدہ نہیں کر سکتی، اوکے۔ مختصر جوابات دے کر اس نے بمشکل تحریم کو ٹالا اور فون بند ہوتے ہی سکون کا گہرا سانس لیتے ہوئے ٹی وی کی جانب دیکھا کہ ایسا کون سا پروگرام آ رہا ہے جو خرم کی توجہ اپنی جانب کھینچے ہوئے ہے۔ اپنا سیل فون مجھے دینا۔ خرم کی بات پہ وہ حیران ہوئی، بظاہر ٹی وی میں مگن وہ اس سے ہی مخاطب تھا اور اپنا دایاں ہاتھ بھی اس کی جانب بڑھا چکا تھا۔
تقدیس نے چپ چاپ فون اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ وہ اندازہ لگا رہی تھی کہ خرم کیا کرنے والا ہے۔ وہ شاید کال ریکارڈ میں یہ چیک کرنے والا ہے کہ وہ کس سے بات کر رہی تھی۔ تحریم کا نمبر اس نے آپا کے نام سے سیو کر رکھا تھا، لیکن بدگمانی کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اس سے بعید نہیں تھا کہ وہ یہ سوچے کہ شاید کسی اور کے نمبر پہ نام تحریم کا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اس نمبر پہ کال بیک کر لے۔ بے اعتباری کی سبکی نے تقدیس کو اندر سے کاٹنا شروع کر دیا، لیکن خرم نے اس کے سارے اندازوں کے برعکس فون سوئچ آف کیا، سم کارڈ نکالا، جیب میں ڈالا اور فون اپنی سائڈ ٹیبل کے دراز میں ڈال کے چابی گما دی۔ حیرت کی شدت میں وہ اس سے کوئی سوال تک نہ کر پائی۔ کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ جب سے میکی آئی تھی ایسے ہی گمسم تھی۔ پروین نے کچھ کہا؟ وہ تب بھی چپ رہی۔ وسیع سے کوئی جھگڑا؟ اس نے نہ انکار میں سر ہلایا نہ اقرار میں۔ ہر بات منزہ سے شیئر کرنے والی وشما نے وسیع کے اور اپنے کھوکھلے تعلق کو اب تک راز میں رکھا ہوا تھا، شاید اپنی ہی بے عزتی کے خوف سے۔ کتنا رو پیٹ کے اس نے وسیع سے اپنی شادی کرائی تھی، اور اب اسے یہ سوچ سوچ کر ہی شرم آ رہی تھی کہ وہ جس وقت اس کے عشق میں مری جا رہی تھی وہ اس وقت سوہا کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا، بلکہ اب تک غوطے کھا رہا ہے۔ وہ اپنی محبت کو تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی، اس لیے خود کو یہ سوچ سوچ کر دھوکہ دیتی رہی کہ وسیع بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی وہ اس سے، لیکن پروین کی چال بازیوں کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھنے پہ مجبور ہے۔ کچھ تو ہے جو تم مجھے نہیں بتا رہی۔ آپ بتائیں گی مجھے ایک بات؟ پوچھو بیٹا۔ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہیں؟ یہ کیا سوال ہوا؟ پلیز بتائیں۔ تمہیں نہیں پتا؟ اور کوئی جانے نہ جانے تمہیں تو علم ہونا چاہیے کہ میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں، اتنا جتنا ایک ماں اپنی بیٹی سے کر سکتی ہے۔ اور اگر کسی ماں کی 2 بیٹیاں ہوں؟ ایک لمحے کے لیے منزہ کی نظر جھلملا سی گئی۔ 10 اولادوں میں سے بھی یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ سب سے پیارا کون ہے۔ اگر معاملہ دل کو پیارا لگنے سے بہت اوپر ہو۔ پہیلیاں کیوں بجوا رہی ہو وشما؟ وہ الجھ گئی۔ ماما، اگر کبھی میں اور سوہا آپی آمنے سامنے ہوں تو آپ کس کا ساتھ دیں گی، میرا یا ان کا؟ خاص طور پر یہ جانتے ہوئے کہ میں حق پہ ہوں اور وہ میرا حق چھین رہی ہیں۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اب کہ منزہ سچ بچ گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئی۔ آپ پلیز جواب دیں، کیا ہوگا آپ کا فیصلہ؟ جب ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے تو تم اہم کا نہ سوال کر کے کیوں مجھے مشکل میں ڈال رہی ہو؟ ہے ایسی بات، وہ چلا اٹھی۔ ایسی ہی بات ہے۔ وسیع نے مجھے اب تک قبول نہیں کیا۔ میں غلط تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں اسے چاہتی ہوں وہ بھی مجھے چاہتا ہوگا۔ مجھے لگتا تھا محبت کو کھینچتی ہے، اور مجھے لگتا تھا اس سے شادی کے بعد مجھے سب کچھ مل جائے گا۔ لیکن وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا ماما۔ اس کے دل میں شادی سے پہلے بھی کوئی اور تھی، اب بھی کوئی اور ہے، اور وہ کوئی اور نہیں سوہا آپی ہیں۔ منزہ کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ بھائی حد ہو گئی، جب ضروری فون کرنا ہو یہ بند ہی ملتا ہے۔ شوکت جہاں نے کوفت سے ریسیور پٹخا۔ پہلے وقت کے وقت بل ادا ہو جاتا تھا، ابھی بھی اور سارے گھر کے بل جمع ہو جاتے ہیں، بجلی کے، گیس کے، پانی کے، اور تو اور اس واہیات کیبل کے۔ بس نہیں ہوتا تو یہ ٹیلی فون کا بل جمع نہیں ہوتا، اور ہو بھی کیوں، سب کے ہاتھوں میں دبا جو رہتا ہے وہ 6 انچ کا موبائل۔ کسی کو کیا ضرورت ہے جو اس فون کے بل بھرے؟ ایک مجھ بڑھیا کے سوا اور کون گھماتا ہے اس کے نمبر؟ کیا ہوا ہے اماں جان؟ رخشندہ نے اوپر سے جھانک کر پوچھا۔ زبیدہ کی پوتی ہسپتال میں ہے۔ بتاؤ بھلا، آج کے بچے ذرا ذرا سے ہوتے ہیں اور ہسپتالوں کا منہ دیکھتے پھرتے ہیں۔ ارے کیا ہوا ہے اسے؟ زبیدہ تائی کے ہاں تو یہ پہلی پوتی ہے نا، کئی سالوں کے انتظار اور منت مرادوں کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ یہی تو پوچھنا تھا کہ ہوا کیا معصوم بچی کو؟ بھلا چند مہینے کی ننھی سی جان کو کون سے روگ لگ سکتے ہیں؟ مگر یہ فون بند پڑا ہے۔ اس بار پھر کسی نے بل جمع نہیں کرایا؟ نہیں اماں جان، مجھے یاد ہے حسن جمع کروانے جا رہا تھا، تبھی مجھ سے بھی بل لینے آیا تھا کہ اکٹھے جمع ہو جائیں۔ 2 دن پہلے کی بات ہے۔ بھول بھال گیا ہوگا۔ لیکن ہمارا فون تو شاید ویسے ہی کوئی خرابی ہو، آپ یہاں سے کر لیں۔ لو بتاؤ بھلا، اب میں کہاں سیڑھیاں پھلانگتی آؤں؟ ان کا موڈ بری طرح خراب ہو گیا تھا۔ گھر پہ کوئی اور نہیں ہے؟ کسی کے موبائل سے فون کر لیتی۔
رخشندہ جانتی تھی اب جب تک وہ زیبا تائی کی پوتی کی خیریت معلوم نہ کر لیں گی بات بے بات چڑھتی رہیں گی۔ کون ہوگا؟ پروین ہما کو لے کر درزی کے پاس نکلی ہے، حسن حسان سب اپنے اپنے دورے پہ نکلے ہیں۔ ارے ہاں رخشندہ، اوپر پڑا ہے کسی کا موبائل تو بھجوانا ذرا، وہ تقدیس تو ہوگی نا، خرم کی دلہن۔ ہاں میں کہتی ہوں۔ وہ اندر کی جانب مڑی، تقدیس خرم کی قمیض استری کر رہی تھی۔ تقدیس بیٹا ذرا اپنا موبائل تو دینا۔ وہ ایسے اچھلی جیسے کرنٹ لگ گیا ہو، اس کی حالت دیکھ کے رخشندہ بھی گھبرا گئی۔ کیا ہوا؟ شاید میرے پیچھے سے آ کر اچانک پکارنے کی وجہ سے ڈر گئی۔ نہیں نہیں امی جان، میں تو وہ بس ایسے ہی ذرا کسی خیال میں تھی۔ نہیں، مجھے دستک دے کر آنا چاہیے تھا، بلا وجہ تمہیں گھبرا دیا۔ ایسی بات نہیں امی جان، آپ بیٹھے نا۔ ذلِ ہما کی بھی یہی عادت ہے، ذرا کسی نے اونچی آواز میں پکار لیا یا پیچھے سے اچانک آ کے چونکا دیا تو وہ بھی یوں ہی سہم جایا کرتی تھی۔ تمہاری اور بھی بہت سی عادتیں اس سے ملتی ہیں۔ تقدیس کے پاس ظاہر ہے کہ مسکراہٹ کے سوا کوئی جواب نہ تھا۔ ارے ہاں، وہ موبائل لینے آئی تھی تمہارا۔ تقدیس کی مسکراہٹ پھر غائب ہو گئی۔ جی موبائل؟ ہاں، اماں جان کو ایک ضروری فون کرنا ہے، نیچے کوئی اور ہے نہیں، بیچاری پریشان ہو رہی ہیں۔ اس عمر میں عادتیں بچوں جیسی ہو جاتی ہیں۔ امی موبائل تو… وہ گھبرا اٹھی۔ جھوٹ بولنے کی نہ عادت تھی نہ سلیقہ، ورنہ 100 بہانے تھے، اور کچھ نہیں تو بیلنس ختم ہونے کا ہی کہہ سکتی تھی، مگر کچھ سوجھ ہی نہ رہا تھا سوائے اس کے کہ وہ اپنا بھرم کھونے والی تھی۔ کیا بات ہے، تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ موبائل تو خرم انہوں نے… وہ اٹک اٹک کے بتا رہی تھی، انہوں نے خود ہی مطلب اخذ کر لیا۔ خرم کے پاس ہے؟ حد ہو گئی، اپنا ہے تو صحیح اس کے پاس، تمہارا کس لیے لے گیا؟ اب اگر تمہیں ضرورت پڑے تو؟ ان پی ٹی سی ایل نمبروں کا کیا بھروسہ، کبھی بند تو کبھی خراب، نیچے کا بھی بغیر وجہ کے بند پڑا ہے۔ وہ کمرے سے نکلنے لگی تو تقدیس نے سکون کا سانس لیا کہ بغیر کسی لمبی تفتیش کے جان چھوٹ گئی۔ جا کے اماں جان کا دھیان تو بٹاؤں، ورنہ فون کرنے تک ایسے ہی بول بول کے اپنا بلڈ پریشر بڑھاتی رہیں گی۔ اور بیٹا تم ذرا پریشر کوکر کا دھیان رکھنا، 6-8 منٹ بعد بند کر دینا۔ تو فی الحال ہم ایپیسوڈ نمبر 26 کے لیے ادھر ہی رکتے ہیں۔ اور فائنلی منزہ کو پتہ چل گیا ہے کہ وسیع سوہا کو پسند کرتا ہے۔ اب آئے گا مزہ۔ آلدو مجھے پتا ہے کہ سوہا کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے، مجھے اس سارے قصے میں سوہا کی کوئی غلطی نظر نہیں آتی، مجھے وسیع کی ہی غلطی نظر آتی ہے، لیکن بس منزہ کو جو مل رہا ہے نا اس کی وجہ سے مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ صرف اس لیے نہیں کہ وہ وشما کے ساتھ یہ کر رہی ہے، اس نے کتنے لوگوں کو گلٹ میں رکھا ہوا ہے۔ اس نے نوید مراد کو گلٹ میں رکھا ہے، اس نے پروین سے بھائی اس کا دور کر دیا ہے، اس نے پروین کے ساتھ کبھی اس کو مطلب میکے والی اپنائیت نہیں دی۔ شمشاد بیگم تو چڑیل تھی، ان کو تو چلو وہ غلط کرتی تھی تو ان کے ساتھ مطلب چلو اینڈ پہ جو بھی ہوا ہوگا، بٹ وہ ٹھیک ہے، چلو انہوں نے بھی بڑا تنگ کیا تھا بھائی اس کو، اگر وہ ان کو بلاتی نہیں تھی، ان کی ضرورتیں پوری کرتی تھی تو وہ چلو ایک حد تک میں مان لیتی ہوں کہ انہوں نے اس سے بیٹی چھینی تھی تو اتنا تو پھر ان کو سہنا ہی پڑنا تھا۔ لیکن پروین کے لیے مجھے بڑا برا لگتا ہے، اور نوید مراد کا بھی یہ برا لگتا ہے کہ وہ گلٹ میں رہتا ہے اس کے سامنے، لیکن اس نے بہن کو بھائی سے دور کیا جو کہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اور اس کے علاوہ ہاں وشما کی یار کیا چڑیل بن گئی ہے وشما، کیسے پروین سے بات کر رہی ہے اور کیا کر رہی ہے وہ، مطلب اس ایپیسوڈ میں جو میں نے اس کے رنگ ڈھنگ دیکھے ہیں تو میں تو حیران رہ گئی ہوں کہ یہ وشما ہے جس کی میں تعریف کرتی تھی، جس کو میں معصوم سے سمجھتی تھی۔ اینی ویز وہ ابھی منزہ کی باتوں میں ہے، اور مجھے اندازہ تھا کہ منزہ اسی لیے وسیع کی ساتھ شادی پہ زور دے رہی ہے کہ وہ چاہتی تھی کہ ایک تو وسیع کے ساتھ شادی کرواؤں گی تو وشما اور میرے کنٹرول میں آ جائے گی اور میں جو کہوں گی وہ وہاں کرے گی۔ اور اچھا ہاں، ایک سین پڑھ رہی تھی جب جمشید اور ثنا لوگ واپس آئے ہیں اور انہوں نے دعوت پہ بلایا ہوا تھا،
اور وہاں پہ ڈسکس ہو رہا تھا، تو وہ کہہ رہی تھی کہ مطلب سارا الزام اپنے بھائیوں کو دے رہی تھی سہا کو نہ رکھنے کا۔ بہن خود بھی تھوڑا سا الزام شیئر کر لو، زیادہ غلطی تو تمہاری ہی تھی، کوئی ایسی بھی بات نہیں ہو گئی تھی کہ تم اپنی بچی کو ادھر نہ لے کے جاتی، تم لے کے جا سکتی تھی۔ اور کیا نام ہے اس کا، چند سال وہ رکھ لیتے چلو ٹھیک ہے، لیکن اس ٹائم جب یہ ذکر ہو رہا تھا تب تو ایک لفظ نہیں تم نے بولا تھا، تب تو چاہتی تھی کہ وہ مطلب تم نے بھائیوں کو ایک دو دفعہ ضرور کہا تھا، لیکن جب بھائیوں نے وہ اصغر جب حقدار بن کے آ گیا تھا تو تب جب ڈسکشن ہوئی تھی کوئی بھی تم نے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، اور بھائی تو پھر بھی رکھ لیتے۔ سوہا ہی کھڑی ہو گئی تھی کہ بھائی میں تو ادھر نہیں رہنا، میرا ادھر پرسنل پرائیویٹ کمرہ نہیں ہے، میں آپ ہی کے ساتھ سوتی ہوں، یہ وہ ادھر میں اپنے بابا کی تصویر نہیں لگا سکتی۔ تو یہ تم ماں بیٹیوں کا ہی ڈیسیژن تھا۔ چلو سوہا تو اس ٹائم بچی تھی، لیکن زیادہ غلطی تو اس کی تھی، منزہ کی۔ تم اپنی بیٹی کو جب اصغر بن کے آ گیا حقدار، اور تمہیں پتا تھا کہ رینا اچھی تربیت نہیں کر سکے گی، تمہیں پتا تھا وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، چلو تب تو یہ بھی شور نہیں تھا کہ وہ ناز و نام سے پالیں گے آپ کی بچی کو، تب تو تم اسے اپنے گھر لے جا سکتی تھی نا، اور گھر لے جاتی ادھر سے اصغر پھر کیس کر کے تو سوہا کو لے جاتا تو لے جاتا، تب سوہا کے دل میں ماں کے لیے محبت تو رہتی نا، پتہ تو چلتا نا کہ ماں نے میرے لیے سٹینڈ لیا ہے۔ خیر، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ مجھے لازمی بتائیے گا۔ تو پھر جلد ہی ملیں گے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔